السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ایک لڑکی کی آپ بیتی ہے۔ اس کہانی کو پورا لازمی سنیے گا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی اس کی ساری تعلیم مکمل ہو چکی تھی، بس آخری سیمسٹر کا رزلٹ آنا باقی تھا۔ آج کل اسے کوئی کام نہیں تھا سوائے بوائے فرینڈ کے ساتھ فون پر باتیں کرنے کے۔ یونیورسٹی میں وہ کسی کو دل دے بیٹھی تھی، محبت کر بیٹھی تھی، روگ لگا بیٹھی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا بوائے فرینڈ اسے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے پر قائل کر رہا تھا۔ محبت کے واسطے لمبی چوڑی دلیلیں دے رہا تھا، اپیلیں دے رہا تھا۔ وہ بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ ویسے بھی تو ماں باپ نے میری شادی کرنی ہی ہے، تب بھی مجھے گھر چھوڑ کر جانا ہے۔ ویسے بھی میں ہوشیار ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی وہ لڑکا میری محبت ہے، والدین کو بتا بھی دوں تب بھی وہ میری شادی اس سے نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ تو میرے لیے میرے کزن کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلے سے اپنے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا اور گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت طے پا گیا۔ وہ چھوٹی موٹی چیزیں اور چند کپڑے بیگ میں پیک کر کے مقررہ وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ اسی دوران بوائے فرینڈ کی کال آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ ماں نے کوئی زیور بھی بنایا ہوگا، وہ بھی ہاتھ میں کر لو، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ اچھا کچھ کرتی ہوں۔ اسے پتا تھا کہ ماں نے اس کے لیے سونے کے زیورات بنا رکھے ہیں۔ وہ ماں کے کمرے سے زیورات نکالنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ وہ جیسے ہی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی، ماں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ایک لمحے کو وہ ماں کو سامنے دیکھ کر سکتے میں چلی گئی۔ میری شہزادی، اتنی رات گئے تم جاگتی پھر رہی ہو، اور یہ تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ وہی تو بتانے آ رہی تھی، رات لیٹ فون آیا تھا، یونیورسٹی والوں نے ایمرجنسی کچھ کام سے بلایا ہے، میری کچھ دوستیں بھی جا رہی ہیں، آپ سو رہی تھی، کسی بھی قسم کی آپ کو پریشانی نہ ہو، اس لیے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ بتا دیا۔ اچھا تم میرے کمرے میں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ ماں کچن میں چلی گئی۔ وہ ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے بہت اچھا موقع مل گیا تھا۔ اس نے سوچتے ہوئے جلدی سے پیٹی کا دروازہ کھولا تو سب سے پہلے اس کی نظر بہت پیارے لہنگے پر پڑی جو اس کی ماں نے خاص طور پر شادی والے دن کے لیے اس کے لیے پسند سے بنوایا تھا۔ ماں اکثر کہتی تھی کہ جب میری بیٹی اسے پہن کر دلہن بنے گی تو شہزادی لگے گی۔ شہزادی ایک سے بڑھ کر ایک اچھا سوٹ، بہترین بستر، ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ اور نہ جانے کیا کیا سامنے آ رہا تھا۔ بہت سی قیمتی اور خوبصورت چیزیں تو ایسی تھیں جو ماں نے چوری چوری بنا کر رکھی تھی، جن کا علم بھی اسے آج ہو رہا تھا۔ چیزیں الٹ پلٹ کرتے کرتے آخر زیورات اس نے ڈھونڈ ہی نکالے، لیکن اس کا دل و دماغ چکرا کر رہ گیا۔ زیورات اس سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ اس نے کمرے میں نظر پھیری تو دیکھا کہ مشینیں، فریج، برتن سب کچھ اس کے لیے رکھا پڑا تھا۔ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو نا، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اب ماں سے بڑھ کر بھلا کوئی محبت کر سکتا ہے؟ اس دوران اس کے موبائل کی گھنٹی بار بار بج رہی تھی۔ اس نے کال کاٹتے ہوئے میسج لکھا، سوری میں نہیں آ سکتی اور کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ میری محبت میرے گھر میں ہی مل گئی ہے۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے، یہ محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ تمہارا دلہن والا لہنگا، تمہارے دلہا والی شیروانی تمہارے گھر میں ہی پڑے ہیں۔ اسے منہ کالا کر کے کورٹ کچہری میں پہننے کے بجائے اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی پہنا کرو، جو بالکل ہی برحق ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔